اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ نزل، اللہ نے نازل کی، احسن الحدیث، بہترین بات، کتاباً یعنی ایسی کتاب، متشابہاً آپس میں ملتی جلتی، مثانی بار بار دہرائی ہوئی۔ اس آیت کا اتنا ٹکڑا ہی انشاءاللہ آج کی ہم تفسیر میں پڑھیں گے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں جو دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک مسلمانوں کا اور دوسرا کفار کا۔ روز اول سے شیطان کے پیروکاروں کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اسلام کو نیچا دکھائیں، اسلام کو شکست دیں اور اس کو دبانے کی بھرپور کوشش کرنے میں وہ سب سے آگے نظر آئے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم بھی ان کی اس گندی عادت کی مثال دیتا ہے کہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ کافر اپنے اموال، اپنی محنتیں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین سے روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے مال خرچ کر رہے ہیں اور وہ عن قریب خرچ کرتے رہیں گے۔ مسلسل وہ اپنے مال کے دھانے کھول کر رکھیں گے کہ کسی طریقے اسلام کو مٹا دیا جائے۔ ثم تکون علیہم حسرہ، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا مال خرچ کرنا اور ان کا محنت کرنا، سازشیں کرنا، یہ سارا ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر اللہ ان کو غالب نہیں آنے دے گا، اللہ ان کو مغلوب کر دے گا۔ وہ شکست کھا جائیں گے، الٹے پیر پھر جائیں گے، اور اللہ کا وعدہ، اللہ کی بات، اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اور جب انہوں نے اسلام کی مخالفت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو انہوں نے نہ مجھ پر حملہ کیا، نہ آپ پر حملہ کیا، نہ انہوں نے دنیا کے کسی اور مسلمان پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہماری بنیادوں کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی۔ مثلا مسلمانوں میں سے ہی ایک طبقہ ایسا کھڑا کیا جس نے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا انکار کر دیا، کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا جب یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ جیتا جاگتا ہے، اس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے کہ بیٹی کا نکاح قرآن کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس فتنے کو دبانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کھڑا کیا، اور انہوں نے وقت کے جو بادشاہ تھے، جو ڈکٹیٹر تھے اس دور کے، ان کے ساتھ ٹکر لی اور اس بات کا پرچار کیا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ حتیٰ کہ بادشاہ نے یہاں تک کہا کہ احمد، اگر تم کہو کہ ہم تمہیں سونے میں تول دیں تو ہم سونے میں تول دیتے ہیں، لیکن ایک بار یہ فتویٰ دے دو کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اونچی جگہ پر بادشاہ اور احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور کہا، دیکھو باہر عوام کھڑی ہے اور میرے فیصلے کے، میرے فتوے کے منتظر ہیں۔ اگر میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ سارے لوگ مان لیں گے کہ احمد بن حنبل نے کہہ دیا تو کہہ دیا، لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا تو قیامت والے دن اللہ کی پکڑ سے کیسے بچوں گا، لہٰذا میں یہ بات نہیں کہوں گا۔
اور اسلام کی تاریخ میں وہ منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ایک وقت کے بادشاہ نے ایک عورت اس کو پسند آ گئی جو شادی شدہ تھی، اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وقت کے جو بکنے والے علماء تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہاں تم اس کو طلاق دلوا دو اور اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، اگر تم پیسے کے زور پہ بندے کو دباؤ میں ڈال کر طلاق دلواؤ گے وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ وقت کے علماء اور بادشاہ اکٹھے ہو کر امام مالک کے پاس گئے، کہا مالک اپنی بات سے باز آ جاؤ، تم فتویٰ دے دو کہ طلاق زبردستی کی ہو جاتی ہے، ہم تمہاری مرضی کا مال تمہیں دے دیں گے، لیکن تم اپنے فتوے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا پھر ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ کہا جو کر سکتے ہو کرو۔ بادشاہ نے گدھے کے اوپر بٹھایا، منہ پر کالک مل دی، گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دیا جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگوانے لگا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے خود کہہ رہے تھے من لم یعرفنی فیعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے انا مالک ابن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور یاد رکھو کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی۔ لوگوں نے قرآن کریم جو اسلام کی عظیم بنیاد ہے، کفر نے سب سے پہلے اس پر حملہ کروایا، اور حملہ کرنے والے ہم خود ہی تھے۔ اور اگلا جو انہوں نے حملہ کیا وہ انہوں نے حملہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی مسیلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، اور بعد میں آنے والے زمانوں میں جو مشہور ہوئے ہیں جیسا کہ سجاح بنت حارث، جو اسی دور میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جس نے شادی بھی رچا لی تھی، اور 1992 کے اندر یوسف کذاب لاہور کا ایک شخص تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مشہور ترین ہمارے معاشرے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی، یہ نبوت کے اوپر حملے کرنے والے لوگ۔ اور اسی طریقے سے یہ جو منہج ہیں، جو اس طرح نبوت کے اوپر ڈاکہ کیسے ڈالا جاتا ہے، یہ باہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو نہیں سکھایا تھا، یہ مسلمانوں کے اپنوں نے ان کو سکھایا۔ جو آج کل آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس میں وہ ایک کردار انہوں نے ڈالا ہوا ابن عربی۔ ابن عربی کو علماء اسلام نے سب سے بڑا گمراہ لکھا ہے، سب سے بڑا گمراہ، اور دیگر طبقوں نے، سیکولر لوگوں نے، لبرل لوگوں نے اسے شیخ اکبر لکھا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی کتابوں کے اوپر اچھی خاصی تنقید بھی کی ہے۔ ابن عربی جو اپنے دور کا بندہ تھا وہ اس بات کا منکر تھا کہ نبوت ختم ہو گئی۔ یہ اپنے لوگوں نے ایسا کام کیا۔ فتوحات مکیہ نام سے میرا بھائی اس کی کتاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی۔ تیسرا حملہ جو اسلام کی بنیاد پر کیا گیا وہ قرآن پر کیا گیا۔ قرآن پر یہ حملہ کیا گیا کہ یہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تیرا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر آپ اس جیسی کوئی بات لا سکتے ہیں تو لے کر آئیے۔ چوتھا حملہ جو اسلام کی اساس پر کیا وہ حدیث پر کیا گیا، اور یہ ایسا عظیم فتنہ تھا، اتنا بڑا فتنہ تھا، اور اب بھی ہے۔ بڑے بڑے اسکالر ٹی وی پر بیٹھ کر دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس میں اس وقت اس دور میں جو سب سے بڑا نام جا رہا ہے وہ جاوید احمد غامدی کا ہے، جو جیو نیوز کے اوپر آتا ہے۔ وہ اپنے منہ سے خود مانتا ہے کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ بس ایک تاریخی مواد ہے، ہم اس سے کوئی عمل کی چیز نہیں لے سکتے۔ یہ ایسے فتنے ہیں جو اسلام کی اساس کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اسلام کی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک عیسائی خاتون کس طریقے سے مسلمانوں کو آ کر غلط گولیاں دے کر ان کو عیسائیت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیا قرآن کے اندر کوئی ایسے ہمیں ہتھیار دیے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں؟ تو یقیناً میرا بھائی اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں پورا علم دیا ہے، وہ علمی میدان میں ہمیں گھیرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے قادیانی اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کی اس آیت سے احسن الحدیث، اس سے لبرل لوگ اپنے عقائد کو ثابت کرتے ہیں۔ ہم کیسے سمجھیں گے کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین کے دین کا دفاع کریں؟ اس کے لیے میرا بھائی یہاں اگر ہم 10 منٹ بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں تو یہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے چند ایک باتوں کا خیال رکھیں کہ ایک تو یہاں متوجہ ہو کر بیٹھیں، کیونکہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں گا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو یہاں پر سیکھیں سنیں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں ضرور، سوال ضرور کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ 2 لوگ علم نہیں سیکھ سکتے، ایک وہ جو متکبر ہے، دوسرا وہ جو شرمیلا ہے، جسے شرم آتی ہے سوال پوچھتے ہوئے۔ اور پھر اس میں یہ اصول بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر طالب علم کے دل میں، اس کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی، یا تو اس کو ساری سمجھ آ جاتی ہے یا اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ اس لیے جو سننے اور سنانے کے آداب ہیں ان میں بھی ہمیں حاضر رہنا چاہیے۔ اب یہ جو آیت ہم نے تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں عقائد کی بہت زیادہ بات آئے گی۔ میں آج اس کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، میں آج آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اس آیت نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کیا ہے، دین کی اساس کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، مسلمانوں کی نشانیاں کیا ہیں، مومن لوگ جب اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان پر کیسی کیفیات آتی ہیں۔ یہ ایک آیت نمبر 23 ہمیں بتائے گی، ہمارے سوالوں کا جواب دے گی، اور اس میں بھی اس بات کو ہمہ وقت ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کو 23 سال کے عرصے میں اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، 23 سال کے عرصے میں، اور 23 سال کے عرصوں میں ایک مقام بھی آپ قرآن کا ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں پر اللہ کا موڈ ایسا ہے تو یہاں اللہ کا موڈ ایسا ہے۔ اللہ نے ایک ایسے ردم کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ آپ ایک جگہ پر پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بندہ موسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور پر گیا، اس کو نبوت ملی اور اس کو فرعون سے اللہ نے نجات دے دی۔ 2 آیتوں میں اللہ نے سارے واقعے کو ذکر کر دیا۔ آپ دوسرے مقام پر جاتے ہیں، وہی واقعہ آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک پوری صورت میں مل جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک جگہ پر اشارہ کیا، دوسری طرف اس کی تفصیل دے دی، اور اشارے اور تفصیل میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں کو فرعون نے جمع کر لیا، دوسری جگہ پہ قرآن بتاتا ہے کہ جادوگروں کو فرعون نے جب جمع کیا تو وہ سورج چڑھنے کا وقت تھا، تیسری جگہ قرآن بتاتا ہے وہ سورج چڑھنے کا وقت بھی تھا، عید کا دن بھی تھا۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن بتائے گا۔ اگر ہم انا اعطیناک الکوثر پہ ہی رہنا چاہتے ہیں تو میرا بھائی انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کے 45 معنی ہیں، والعصر قسم زمانے کی، اس کے 10 معنی علماء کرام نے ذکر کیے ہیں اور سارے کے سارے درست ہیں۔ اگر ہم قل ہو اللہ پہ ہی رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں توحید کی سمجھ نہ ہو، ہمیں توحید کی باقی آیات کا علم نہ ہو، تو میرا بھائی اس قل ہو اللہ کا فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ 23 سال کے عرصوں میں جو بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہا کرتے تھے، وہ کون سا احد تھا؟ وہ اصل میں قل هو اللہ احد وقت کا تھا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جڑیے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس نے دنیا کے ہر باطل مذہب کا رد آپ کو دینا ہے، اسی نے بتانا ہے کہ کیسے لبرل لوگوں کو سنبھالنا ہے، کیسے سیکولرزم کا رد کرنا ہے، باطل کیسے ثابت کرتے ہیں، یہ بتائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، میرا بھائی یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 حق ہو جائیں اور 2 باطل ہو جائیں؟ حق ایک ہی ہوتا ہے، حق صرف ایک ہوتا ہے، باقی سارے باطل ہوتے ہیں۔
اگر تو اس قرآن کو حق مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا دنیا کے سارے عیسائی، سارے ہندو، سارے یہودی، دنیا کا ہر کافر وہ باطل کے اوپر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق دو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات کے دو معبود ہوتے تو پوری کائنات کا نظام درم بھرم ہو جاتا۔ اس لیے حق کو سمجھیے جو ایک ہی ہوتا ہے، اس ایک کے ساتھ جڑیے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اللہ بہترین فضل دینے والا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑنے والے کو اللہ رب العالمین دنیا میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے، نازل ہونے کی وجہ سے، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہیں، لیکن جیسے ہی آیات نازل ہوئیں، نبوت مل گئی، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی بدولت اپنے نبی کو امام الانبیاء بنایا، اور جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر آیا جبریل علیہ السلام، قرآن سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کو بھی اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور جس رات میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا وہ سال بھر کی تمام راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر بنا دی۔ جس مہینے میں اللہ نے اس کو نازل کیا وہ مہینوں کا سردار بنا دیا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ نے جس امت کو یہ قرآن دیا وہ امت سب سے افضل امت بنا دی۔ اب اگر میں اور آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو میرا بھائی سوچئے کہ کیسا مقام ملے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بے شک ہم آخر پر ہی آئے ہیں، ہم دنیا میں سب سے آخری ہیں، لیکن جائیں گے سب سے پہلے جنت میں۔ کس کی وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ ایک یہ قرآن ہی ہے جو کل قیامت والے دن بندے کی سفارش کرنے کے لیے انسانی شکل میں آئے گا اور اللہ سے آ کر ضد کرے گا، اے اللہ تیرا بندہ مجھے پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، اے اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا۔ اللہ اسے عزت کا لباس پہنائیں گے۔ اللہ اس سے پوچھیں گے اب تو راضی ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ اس کو اور عطا کر۔ اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ اے اللہ اس کو اور عطا کر، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اے اللہ اس کو اور عطا کر، اللہ سب سے اونچا درجہ عطا کر دیں گے۔ پھر وہ کہے گا ہاں اللہ میں راضی ہو گیا۔ تو اس قرآن کے ساتھ جڑیے، اس کو سیکھیے، اس کو سمجھیے۔ اللہ نے توفیق دی تو اس آیت کی تفصیل کی ابتدا انشاءاللہ ہم کل سے کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔